بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم 11ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب سرمایہ اردو کے حصہ غزل میں سے احمد ندیم قاسمی کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، اس غزل کے ساتھ ہی 11ویں جماعت کے لیے دستیاب غزلوں کا جو سلیبس ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے شعر سے۔ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ اعجاز کے معنی ہیں معجزہ، قانون فطرت کے خلاف کوئی عمل، انوکھی بات یا انوکھا کام۔ مفہوم اس شعر کا کچھ اس طرح سے بنتا ہے: اب کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ شام کے بعد بھی سورج غروب نہ ہو۔ تشریح: عزیز طلباء، سائنس کی بڑھتی ہوئی ترقی آج پوجے ثریا کی سرحدوں کو چھو رہی ہے۔ شب و روز سائنس کی نئی نئی ایجادات ناقابل یقین معلوم ہوتی ہیں۔ آواز کو میکرو ویوز میں تبدیل کر کے آج آپ کروڑوں میل دور بیٹھے پلک جھپکنے میں موبائل کے ذریعے گفتگو کر سکتے ہیں۔ انسان نے سیٹلائٹس کے ذریعے چاند پہ کمندیں پھینک دی ہیں، دوسرے سیاروں کی تحقیق میں مصروف ہے تاکہ کوئی اور دنیا دریافت ہو سکے۔ ریت سے انسان نے کمپیوٹر ایجاد کر ڈالا، سلیکان ریت سے حاصل ہوتا ہے۔ روبوٹ کی شکل میں انسان کی حقیر مثل تیار کر ڈالی، جہازوں کے ذریعے آج وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، آب دوزوں سے وہ سمندر کے سینے چاک کر رہا ہے۔ انسانی آنکھ سے نظر نہ آنے والے ایک مائکروسکوپک ذرے کو استعمال میں لاتے ہوئے اس نے ایٹم بم تیار کر ڈالا، جو 12 سیکنڈز میں ہزاروں مربع میل کو تباہ کر سکتا ہے۔ بلکہ آج کل تو ہاتھ بھی سٹار وار کی باز گشت بھی سنائی دے رہی ہے، یعنی مصنوعی طوفان، آندھی، بارش، سیلاب اور زلزلہ وغیرہ بھی لائے جا رہے ہیں۔ شاید اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا: عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ عزیز طلباء، ان حالات میں شاعر کہتا ہے اب کوئی ایسی انہونی بات کی جائے جو بالکل نئی محسوس ہو۔ چنانچہ اب وہ انسان کو سورج کو قید کرنے کا مشورہ دے رہا ہے کہ سورج کو ساکن کر دیا جائے تاکہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ دن ہی رہے۔ تاہم یہ یاد رہے، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ انسان ابھی سورج سے ہزاروں میل دور ہوتا ہے کہ اس کے سیٹلائٹ پگھل کر گیس میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پھر بھی شاعر نے ایک انوکھی بات کے طور پر سورج کو ساکن کرنے کا کہا ہے، جو صریحاً ناممکن ہے۔ شعر کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر سورج کی ہمیشگی کا اس لیے متمنی ہے تاکہ رات ختم ہو جائے، کیونکہ رات میں زیادہ برائیاں ہوتی ہیں، جبکہ سورج روشنی، خیر اور بھلائی کی علامت ہے۔ اس کی روشنی میں ظلم و زیادتی، ڈاکہ زنی، چوری اور بے ایمانی کے امکانات کم ہوتے ہیں، جبکہ مکر و فریب، چوری، ڈکیتی، شراب خوری اور بدکاری، ہر طرح کے جرائم رات کے دامن میں زیادہ پلتے ہیں۔ اسی لیے شاعر سورج کا متقاضی ہے تاکہ بدعنوانیوں اور بد امنی کا دور ختم ہو جائے۔ بقول افتخار عارف: رات کی گود میں پلنے والے، رات کی گود میں پلنے والے روشنی پر حلف چاہتے ہیں، روشنی پر حلف چاہتے ہیں۔ 6 نمبر 2، نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، میں ہوں سقراط، مجھے زہر پلایا جائے۔ مفہوم: عصر حاضر کے انسان سے تعارف ہوا تو کہنے لگا کہ میں زمانہ حال کا سقراط ہوں، لہذا مجھے زہر پلایا جائے۔ تشریح طلب شعر میں سقراط تلمیح کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ سقراط قدیم یونان کا ایک مشہور فلسفی تھا۔ اس نے اپنے فلسفے کے مطابق افرنش عالم اور تخلیق انسانی جیسے نظریات پیش کیے۔
تاہم اس کے بعد نظریات پجاریوں کے نظریات سے متصادم تھے، لیکن پھر اس کے بعد سقراط نے نوجوان اپنی طرف مائل کیے اور مساوات اور انصاف کا علم بلند کیا۔ یہ ظالم حکمران کے خلاف بغاوت تھی۔ پرہتوں کے بعد اب اس نے حکام کی دشمنی مول لی تو اسے دیوتاؤں کا منکر قرار دے کر جامع زہر پلا دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ بقول شاعر، جو حق کے لیے جان اپنی گنوا دے، جو حق کے لیے جان نہ اپنی گنوا دے، تاریخ نے اس کو کبھی مرد نہیں لکھا، تاریخ نے اس کو کبھی مرد نہیں لکھا۔ عزیز طلبہ، تاریخ انسانی شاہد ہے کہ ہر دور کے فرعون کے سامنے کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور برسر پیکار ہوتا ہے۔ چنانچہ سقراط نے بھی سچائی کا پرچم تھاما اور اپنی جان کی قربانی تو دے دی، لیکن پرچم میں صداقت کو سرنگوں نہ ہونے دیا۔ یاد رہے کہ اس کی موت اس کے سچے نظریات کی موت نہ تھی۔ سقراط کا شاگرد افلاطون اور افلاطون کا شاگرد ارسطو سکندر اعظم کا استاد مقرر ہوا اور ان نظریات کو شاہی حمایت حاصل ہوئی۔ ضمن میں کہہ رہا ہے کہ آج کا انسان بے دریغ سچ کہتا ہے۔ علوم کی بہتات کی وجہ سے وہ اپنے حقوق سے مکمل طور پر آشنا ہے۔ ذرائع ابلاغ اور میڈیا کو استعمال میں لاتے ہوئے وہ تمام حقائق سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ اس دور میں سچے نظریات کا پھیلاؤ اور جذبہ حریت پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عصر حاضر کے جدید انسان سے وہ متعارف ہوا تو اس نے اپنے آپ کو سقراط ظاہر کیا، یعنی وہ حق و صداقت کے اظہار سے باز نہ آئے گا۔ اگر کھلے عام سچ بولنے پر پابندی لگائی گئی تو وہ ذرائع ابلاغ کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے حقوق کا دفاع کرے گا اور سچ بات کہہ ڈالے گا، اور وہ سچ کی پاداش میں سقراط کی مانند سزا بھگتنے کو تیار ہے، اور زہر کا پیالہ بھی پی سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ راست بازوں اور سچے لوگوں کو ہمیشہ زمانہ مصائب ہی دیتا ہے، مشکلات ہی کھڑی کرتا ہے۔ اور آخر کار پھر شعر نمبر 3، موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے، پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ مفر جائے فرار اس کے معنی ہے، سلیقہ کے معنی ہے ڈھنگ طریقہ۔ مفہوم اس شعر کا کچھ اس طرح سے بنتا ہے، موت سے کسی کو بھی جائے فرار نہیں، لیکن اس سے پہلے انسان کو جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ تشریح۔ عزیز طلبہ، تشریح طلب شعر میں شاعر نے 2 حقائق بیان کیے ہیں، اول کہ موت اٹل ہے، اور دوم کہ آج کا انسان جینے کے طریقوں سے ناواقف ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ موت سے کوئی شخص، کوئی ذی روح بھاگ نہیں سکتا۔ ارشاد ربانی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، تم موت سے نہیں بھاگ سکتے، چاہے تم مضبوط کلوں ہی میں کیوں نہ چھپ جاؤ۔ کسی شخص کے لیے موت سے کوئی جائے فرار نہیں، تمام کائنات ہی فانی ہے۔ بقول مرزا شوق لکھنوی، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہو کل ہماری باری ہے۔ دوسرا اصل پہلو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جینے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھے۔ دراصل آج کا انسان اخلاقی اقدار کو پامال کر رہا ہے، ہر سو نفس نفسی کا عالم ہے، وہ جینے کے تمام قرینے فراموش کر چکا ہے۔ معاشی اور مذہبی بحران نے اس کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ طبقہ عمرہ اور طبقہ غربا دونوں ہی جینے کے حقیقی ڈھب سے طریقے سے ناواقف ہے۔ عمرہ کا طبقہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور غربا کی حق تلفی اور ان کی ہڈیوں پر اپنے عشرت قدے تعمیر کر رہا ہے۔ دوسری طرف جب غریبوں کا خون نچوڑا جاتا ہے تو انہیں اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ تہذیب و تمدن کو یکسر فراموش کر کے زندگی قائم رکھنے کے لیے اونچے پٹکنڈے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اخلاقی اقدار کو پس پشت ڈال کر جرائم پر اتر آتے ہیں، اور اسی طرح انسان شیطان کا روپ دھار لیتا ہے۔ بقول شاعر، کیا جانیے کیا ہو گیا ارباب جنوں کو، کیا جانیے کیا ہو گیا ارباب جنوں کو، مرنے کی ادا یاد نہ جینے کی ادا یاد، مرنے کی ادا یاد نہ جینے کی ادا یاد۔ ایسے میں عزیز طلبہ، شاعر کہتا ہے کہ انسان کو جینے کا ڈھب سکھایا جائے، طریقہ سکھایا جائے، تہذیب سکھائی جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈھب کیسے سکھایا جا سکتا ہے؟
صاف جواب ہے کہ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرے، ایک ایسی ہستی کی سیرت کی پیروی کرے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کی مکمل رہنمائی اور رہبری کرتی ہے، دوسرے الفاظ میں دین اسلام پر اپنی گرفت مضبوط کرے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام دین فطرت ہے، اور اس پر عمل کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سرخرو اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ بنی نوع انسان کا ہمدرد، دو غم خوار ہی بہترین انسان ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ کرینے سے کے معنی ہے طریقے سے، عمدگی سے، سلیقے سے۔ مفہوم اس شعر کا کچھ اس طرح سے بنتا ہے: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سچ بھی سلیقے سے بولا جائے اور زخم کو زخم نہیں بلکہ پھول بتایا جائے۔ تشریح: شعر اس بات کا غماز ہے کہ ظالم حکمران اور آمر مطلق اپنے خلاف کچھ سننا گوارا نہیں کرتے۔ دور آمریت میں لوگوں کو سچ کہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ظالم حکمران اپنی مرضی کے قوانین کا نفاذ کرتے ہیں اور انہیں یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ان کے ظلم و ستم کے خلاف فریاد کرے، زبان کھولے اور ان کی راہ میں روڑے اٹکائے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح کا حکم دیا گیا ہے کہ اول تو سچ بولا ہی نہ جائے، اور اگر سچ بولنا ہی ہے تو واشگاف الفاظ میں نہیں بلکہ تشبیہ و استعارہ کے پردے میں اور مسلط کا لباس پہنا کر کہا جائے۔ زخم کو پھول بتایا جائے تاکہ عام لوگ حقیقت و اصلیت سے آگاہ نہ ہو سکیں اور حقیقت کو چھپا لیا جائے۔ عزیز طلبہ، شعر کا خارجی مفہوم یہ ہوگا کہ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب جفاکار ہے، ظالم اور ستمکار ہے، تاہم وہ نہیں چاہتا کہ اسے ظالم یا جفاکار کہا جائے، اس لیے ہم عشاق کو یہ درس دیتا ہے کہ اس کے دیے ہوئے دکھوں کو، غموں کو اور زخموں کو بھی پھول کہا جائے۔ بقول قمر جلیل کے، ایک پتھر جو دستے یار میں ہے، ایک پتھر جو دستے یار میں ہے، پھول بننے کے انتظار میں ہے، ایک پتھر جو دستے یار میں ہے، پھول بننے کے انتظار میں ہے۔ عزیز